بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی چیف کا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ٹاکرا، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو ایک چھکا لگایا تھا، اس کی تحقیقات کے لیے جو کمیشن قائم کیا گیا ہے، اس کمیشن کے سربراہ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی اب وہ اس کمیشن کی سربراہی کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے اس حوالے سے منظوری دے دی ہے۔ یقیناً ان کی منشا بھی، مرضی بھی، خواہش کا بھی پوچھ لیا ہوگا، تو لہٰذا اب وہ اس کمیشن کی تحقیقات، اس کمیشن کے سربراہ کے طور پر تحقیقات کریں گے کہ یہ 6 ججز نے جو الزامات لگائے تھے اس میں کس حد تک حقیقت ہے یا صداقت ہے۔ یہ جو آرمی چیف اور علی امین گنڈاپور کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں جس کا میں چشم دید گواہ ہوں، بلکہ کسی حد تک میرے ساتھ بھی اس کا تعلق بنتا ہے۔ یہ بات ہے جناب اکتوبر 2017 کی۔ احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی تھے، جس طرح آج کل ہیں، اور یہ سی پیک کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ حویلیاں کے قریب ایک سی پیک کا ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ سیکٹر آفس تھا جو چائنیز کے زیر انتظام تھا۔ وہاں انہیں ایک بریفنگ دی جانی تھی۔ ہزارہ موٹر وے اور آگے جو یہ ایکسپریس وے بننی تھی تھاکوٹ تک، مانسیرا سیکشن، اس پر ایک بریفنگ تھی جس میں مجھے بھی شرکت کی دعوت تھی، اور ظاہر ہے میں جیو نیوز کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ تو اس دوران میرے پاس 2 فوجی جوان آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کیمرہ ٹیم بھی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا سائٹ پر تشریف لے آئیں۔ میں سائٹ پر گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جس وقت یہاں پر ہمارے کرنل یا بریگیڈیئر صاحب ہیں، جب وہ وفاقی وزیر کو سلام کریں گے، سلوٹ کریں گے، مصافحہ کریں گے، تو اس وقت آپ نے ویڈیو نہیں بنانی، اس کی فلم نہیں بنانی۔ تو میں نے پوچھا جی خیریت؟ تو انہوں نے کہا جی بس وہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ آپ نے اس کی عکس بندی نہیں کرنی۔ میں نے اپنے کیمرہ مین سے کہا، میں نے کہا جی کہ اسی طرح کرنا۔ اس کے بعد واقعی ہم نے وہ جب وہ ریسیو کر رہے تھے احسن اقبال کو، وہ کرنل تھے یا بریگیڈیئر تھے، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، لیکن اس کی ہم نے ویڈیو یا فلم نہیں بنائی۔ اس کے بعد جب وہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور کچھ چائنیز ان کو بریفنگ دے رہے تھے، تو پھر میرے پاس ایک بندہ آیا کہ جناب آپ کا کیمرہ مین ان کی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے فلم بنا رہا ہے، تو کوشش کریں یہ فلم بھی نہ بنے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں وہ وزیر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، تو میں جو آپ کے آفیسر ہیں ان کو تو ساتھ سے نہیں کاٹ سکتا۔ بہرحال یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاک فوج کے ذہن میں یا دل و دماغ میں کس حد تک نون لیگ کے خلاف نفرت تھی۔ یہ واقعہ اس کا میں چشمدید گواہ ہوں، اور یہ اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آج کتنے سال گزر گئے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ علی امین گنڈاپور جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، اور ظاہر ہے وہ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، جیسے CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوگی، اس میں وہ بیٹھیں گے۔ اس طرح جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی یا کونسل ہے اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں وہ بیٹھتے ہیں۔ گزشتہ روز ایک انتہائی ہائی پاورڈ میٹنگ تھی اور ہنگامی ایمرجنسی کی میٹنگ تھی، جس میں وفاقی کابینہ کے تمام ارکان موجود تھے، 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ موجود تھے، جس میں چیف سیکریٹریز، IGs، یعنی ہر لحاظ سے اس میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے، اب یقین کیجئے کہ اگر ان تمام فیصلوں پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو
اس پاکستان کو ترقی کے راستے پر، یعنی ترقی کی منزلوں پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 2 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے مہنگائی کم ہو جائے گی، 2 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے بے روزگاری میں کمی واقع ہوگی، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا، انویسٹمنٹ 1 سال کے اندر اندر پاکستان آ جائے گی۔ اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا کہ جناب ہم نے ہر حال میں کرپشن کو روکنا ہے، سمگلنگ کو روکنا ہے، بجلی اور گیس کی چوری کو روکنا ہے، اقربا پروری کو روکنا ہے، اس کے علاوہ ملک میں جو دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کو ہر صورت ختم کرنا ہے۔ اور اس موقع پر آرمی چیف نے مکمل تعاون کا یقین دلایا، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ نگران دور حکومت میں یا اس سے پہلے جس طرح آرمی نے آپریشن کیا اور سمگلنگ کی روک تھام کی۔ اچھا، منی لانڈرنگ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹیکس چوری، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ ان سب پر قابو پا لیا جاتا ہے تو یقین کیجئے کہ پاکستان جسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح اس کا گراف اوپر جائے گا ترقی کا۔ اب جب یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جب آرمی چیف آتے ہیں اس طرح کی میٹنگ میں تو یا تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے مصافحہ کرے، اور یا ایک مجبوری ہوتی ہے، ایک پروٹوکول کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ آپ آرمی چیف تمام لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر یقیناً آرمی چیف کا مصافحہ ہوا ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، اس شخص سے کہ جس پر 9 مئی کے میں ملوث ہونے کے مقدمات آج بھی درج ہیں، کسی پر وہ ضمانت میں ہیں، تقریباً تمام مقدمات میں ہی وہ ضمانت پر ہے۔ اب یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف نے کس دل سے ایک ایسے ملزم کے ساتھ مصافحہ کیا ہوگا، ایک ایسے شخص کے ساتھ مصافحہ کیا ہوگا، چلے میں اس طرح فریز کرتا ہوں، جس پر الزام ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، پھر اگر فوج نہ چاہتی، جس طرح میں نے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ فوج کے دل میں اگر یہ بات آ جائے تو کس طرح ایک وفاقی وزیر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے افسر کی تصویر لینے سے یا فلم بنانے سے منع کیا گیا تھا، تو کیا اگر فوج نہ چاہتی، یا اگر فوج یوں کہہ لیں کہ اگر فوج مداخلت کرتی تو علی امین گنڈاپور 2 سیٹوں سے یعنی قومی اسمبلی کی نشست سے اور صوبائی اسمبلی کی نشست سے الیکشن جیت سکتے تھے؟ اور اگر آرمی چیف کے دل میں کوئی بغض ہوتا ذاتی قسم کا، یا فوج کے دل میں بغض ہوتا، میں سمجھوں گا کہ فوج کے کو تکلیف تو ہوگی کہ ان کی تنصیبات پر حملہ کرنے والا، چلے مبینہ ملزم، نامزد ملزم جو ہے وہ نہ صرف الیکشن جیت گیا بلکہ وزیر اعلیٰ بھی بن گیا، تو کس دل سے علی امین گنڈاپور سے ہاتھ ملایا ہوگا؟ یا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن واقعی خیبر پختونخوا میں بھی صاف، شفاف اور منصفانہ ہوئے، اور ایک اور بات یہ ہے کہ یا پھر ایسا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کوئی کسی چینل کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لی ہوگی۔ مطلب پاکستان میں ان چیزوں کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی ہے تو یا تو پھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت انتظار کر رہی ہے کہ کس وقت، جس طرح کی ان کی طبیعت ہے، ان کا مزاج ہے، علی امین گنڈاپور کس وقت اس بم کو لات مارتے ہیں جس طرح کے متعدد بموں کو عمران خان لات مار چکے ہیں۔ اور ان بموں کو گنوانا اس وقت میرا خیال ہے وقت کا ضیاع ہوگا، یعنی وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے سے لے کر اب تک جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ آپ یہی سمجھ لیجئے کہ انہوں نے بموں کو لات نہیں لاتیں ماری ہیں، اور اب شاید انتظار کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کس وقت اس بم کو لات مارتے ہیں، اور کسی حد تک ایک بم کے قریب وہ پہنچ چکے ہیں، وہی جو مخصوص نشستوں پر جو حلف لینے والا جو معاملہ ہے اس پر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سنگین بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ البتہ
اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پی ٹی آئی کی اگر آپ سرشت جسے کہتے ہیں یا اس کا ماضی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو علی امین گنڈا پور بھی کسی وقت بھی بم کو لات مار سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔